السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور ان کی قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی خلافت اور قوت طاقت جو عطا فرمائی وہ ہم نے قوم عاد کو عطا فرمائی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمائی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ 9 مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں 7 اقوام کے عذابوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا عذاب بھیجے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بال کچھ سفید نظر آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پہ، چہرے انور پر دکھ، درد اور غم کے آثار اور بڑھاپے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، شیبتنی الہود والواقعہ، سورۃ ہود جب یہ نازل ہوئی اور قوموں کا تذکرہ جب ہوا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، سورہ واقعہ جس میں آخرت کے تذکرے، تو ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر 7 اقوام کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ ہم تفصیل سے تدریجاً لے کر آئیں گے۔ آپ سے درخواست ہے اگر موقع ملے تو ضرور سورہ ہود کا مکمل ترجمہ تفسیر ضرور دیکھیں، ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ تو آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، 3 بنیادی طور پر اس قوم کے اندر بیماریاں تھیں اور ان 3 بیماریوں کی بنیاد پر اللہ نے 3 طرح کے عذاب ان پر نازل فرمائے۔ آج ہم 3 طرح کی بیماریوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بیماری جو قوم عاد کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ من اشد منا قوہ، یہ اتنا برا دعویٰ اور نعرہ اس قوم نے سب سے پہلے لگایا کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ان کا دعویٰ تھا اور جو ان کا عمل تھا، جو گناہ تھا، ایک تو خالی دعویٰ کرنا کہ ہم قوت والے ہیں، اس کے جواب میں بھی اللہ نے ان کو فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جس نے تمہیں طاقت دی ہے، وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اگر تم اس طاقت کا شکر ادا کرتے تو یزدکم قوۃ الی قوتکم، تو تمہاری قوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ دوسری جو بیماری ان کے اندر تھی، اس قوت اور طاقت دل دماغ میں تو تھی ہی، اس کا بیجا استعمال کرنا، مظلوم قوموں کے ساتھ، مظلوم اقوام کے ساتھ ظلم ستم کر کے ان کو اپنا غلام بنانا۔ اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، یہ دوسرا ان کا جرم اور گناہ تھا کہ مظلوم لوگوں کے ساتھ مزید ظلم اور ستم کرنا۔ اللہ جل جلالہ کفر کے ساتھ تو نظام کو باقی رکھتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نظام کو باقی نہیں رکھتے۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اللہ نے ان تکبر کو کیسے توڑا، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا، وہ آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تینوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔